الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازاں شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. آج بھی نسب ہے کنارے فرات شامیانہ حسین اعظم کا. علماء باوقار، سادات کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، خواتین ملت، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حاضرین کرام، میں نے قرآن عظیم کی ایک سورت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. بادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا اس سورت مقدسہ کا واقعات کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اخیر میں یہ محسوس کریں گے کہ یہ سورت طیبہ کربلا میں حق و صداقت اور ظلم اور جبر کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والی ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والی کہ حق کو پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، کم و بیش 1400 سال کا طویل زمانہ گزر گیا. یہ المیہ، یہ ٹریجڈی 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں پیش آیا تھا، جس کے بارے میں آقا دو جہاں نے فرمایا تھا اللہم انی اعوذ بک من راس الستین و امارت الصبیان. لیکن اتنے طویل زمانے کے بعد آج بھی یہ واقعہ اتنا تازہ ہے، اس قدر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج بھی خیمہ حسین شاطئ نہر پہ باضابطہ طور پہ نصب ہے. آج بھی عباس علمدار کا کٹا ہوا بازو مشکیزے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. آج بھی اصغر بیشیر کے حلقوم میں تیر پیوست ہے، اور آج بھی خیمہ مظلومین نہر فرات کے کنارے پیاسا نظر آ رہا ہے. یہ اتنا تازہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس قدر محسوس کیوں کیا جا رہا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں بہت سے المیے پیش آئے ہیں، ٹریجڈیز پیش آئی ہیں، حوادث پیش آئے ہیں، اور زمانے کا مزاج یہ ہے کہ دا ٹائم از دا گریٹ ہیلر، زمانہ بہت جلد زخموں کو بھر دیتا ہے.
لوگ اپنے پیاروں کا ماتم کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، قوموں کا ماتم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اور پھر المیہ اگر بہت زیادہ تاریخی ہے تو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے یا کچھ نشانیاں میوزیم میں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، منایا نہیں جاتا جس طرح سے واقعات کربلا کو آج 1400 سال سے منایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے بعد بھی کچھ واقعات بڑے دردناک پیش آئے، اتنے دردناک تو نہیں لیکن ان کی دردناکیاں بھی بہت تھیں۔ 1492 میں ایک المیہ پیش آیا تھا ملت اسلامیہ پر، اور وہ اسپین کا زوال تھا۔ اسپین کے لوگ اپنے کردار کی سزا کے طور پر مسلسل زوال پذیر ہو رہے تھے۔ اشبانیہ ٹوٹ چکا تھا، اشبیلیہ مٹ چکا تھا، غرناطہ آخری سانس لے رہا تھا۔ اسلامی عروج کا 800 سالہ دور شکست و ریخ سے ہمکنار تھا۔ یاد رکھیے کہ قومیں جب متحد نہیں رہتی، منظم نہیں رہتی ہیں، اپنے مسائل کا ادراک نہیں رکھتی ہیں، ملت اسلامیہ کی حیثیت سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بنیاد پر منظم نہیں رہتی ہیں، شیشہ پلائی ہوئی دیوار نہیں رہتی ہیں، تو بہت آسانی سے شکست کھا جاتی ہیں۔ بغداد کے زوال کی بھی وجہ یہی ہے، اسپین کے زوال کی بھی وجہ یہی ہے۔ جب تک وہ صرف مسلمان تھے، بربر نہیں تھے۔ بربر ایک قوم ہے جس نے بڑی فاتحانہ جنگیں لڑی ہیں اور یورپ کے قلب میں اپنے پرچم گاڑے ہیں، اس کو باضابطہ ظالم قوم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ بربریت اسی سے ماخوذ ہے، باربریزم۔ وہ فاتحین کی قوم تھی جو مراکش کے صحراؤں سے اٹھی تھی، اسپین کی وادیوں تک پھیل گئی تھی۔ یہ تو جس کو نام دینا چاہتے ہیں وہ باضابطہ لٹریچر کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ کم از کم مسلمانوں کو بربریت استعمال نہیں کرنا چاہیے، چنگیزیت استعمال کریں آپ۔ اگر ممکن ہو تو اور بھی دوسرے نام ہیں جو یہاں استعمال کیے جا سکتے ہیں مکمل طور پر۔ سربیت استعمال کریں، بیرکیف۔ تو جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ افضل کون ہے، بربر افضل ہیں، عراقی افضل ہیں، اصل اسپینش افضل ہیں، کون حکومت کا مستحق ہے۔ اللہ کے رسول جن دیواروں کو ڈھا دیا تھا، لا فضل للعالمین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین الا بالتقوی، وہ دیواریں پھر کھڑی کر دی گئی تھی اور پورا اسپین کئی طبقوں میں بٹ گیا تھا۔ باطل قوتوں نے موقع پایا بربر کو عراقی سے، عراقیز کو مراکشیوں سے، مراکشیوں کو اسپینش سے لڑایا، اور جب کمزور ہو گئے تو خود قبضہ کر لیا۔ آخری دردناک واقعہ جو پیش آیا ہے وہ غرناطہ کا ہے، گرینیڈا جسے کہتے ہیں۔ ابو عبداللہ آخری تاجدار تھا اسپین کا۔ جب اسے احساس ہو گیا کہ اب ہم کامیاب نہیں ہوں گے اور اب مشیت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا دوسری قوموں سے دلائی جائے، تو اس نے فرڈیننڈ سے جو حملہ آور تھا کہ معاہدہ کیا۔ فرڈیننڈ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ ملک چھوڑ دیں اور جبرالٹر کے پس منظر میں کسی علاقے میں چلے جائیں تو ہم آپ کو پریوی پرس وظیفہ بھی دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی قوم یعنی مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، انہیں ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندہ رہنے کا حق دیں گے، کہ قوموں کی زندگی میں افتراق و انشقاق کی بنیاد پر زوال لازمی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ آج جو ہمارے ہاں جنگیں چل رہی ہیں آپس میں، اگر یہ ملک کی موت نہیں تو کم از کم مسلک کی موت ضرور ہے۔ ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر اختلاف کی بنیاد پر بغداد تباہ ہو سکتا ہے، اسپین مل سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں تاریخ کو اس حوالے سے پیش کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہم سبق حاصل کریں اور ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے اندر دراڑ نہ پیدا کر سکے، بنیادیں مرصوص بن جائیں۔ بہرکیف ابو عبداللہ نے معاہدہ کر لیا اور ملک چھوڑ دیا اس نے۔
اس کا تاریخی خطاب جو اس نے اپنی قوم سے کرناٹک کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کیا تھا کہ میری قوم، میں تیرا مجرم ہوں کہ میں نے تیری عزت کا، تیری آبرو کا، تیرے اقتدار کا سودا فرڈیننڈ سے کر لیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. ہم اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ اسپین کو باقی نہیں رکھ سکتے تھے. مزید قتل و خون سے بچانے کے لیے میں نے معاہدہ کر لیا ہے، اور اب تیرا یہ مجبور بیٹا آئندہ پھر تجھے نہ دیکھ سکے گا. اور یہ کہہ کے پہاڑوں کے پس منظر میں غائب ہو گیا وہ. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فرڈیننڈ نے چن چن کے مسلمانوں کو شہید کروایا، مجبور کیا کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں. نہیں کر سکتے تھے تو اس نے باضابطہ آگ جلائی تھی جس میں ڈالا جاتا تھا یا پھر دریا میں غرق کر دیا جاتا تھا. مجبوراً لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی. آج بھی آپ اسپین جائیں تو وہاں مغرب اور مشرق کے چہروں کا امتزاج نظر آئے گا. خون ہمارا ہے جو آج بھی موجود ہے، مگر مذہب ہمارا نہیں. کبھی اگر سفر کا موقع ہو دیکھیے گا وہاں ان کی آنکھیں، ان کے بال، وہاں کا ماحول، موسم، کھجوریں، یہ سب بتائیں گے کہ یہاں کبھی قافلہ رحمت گزرا تھا. یہاں سے پوری دنیا کی قیادت کی گئی تھی. علم و فضل کے اعتبار سے اسپین نے نامعلوم کتنے عظیم مفکرین، سائنسداں اور طبیب دیے تھے. وہ سب کچھ ختم ہو گیا. جو لوگ بھاگ سکے مراکش میں چلے آئے، ترکی میں چلے آئے. اور مراکش اور ترکی میں جب آئے تو تنہا نہیں آئے. یہودیوں کے پاس کوئی ملک نہیں تھا، وہ بھی نکالے گئے تو مسلمانوں نے مراکش میں، ترکی میں، عراق میں انہیں پناہ دی. آج اس کی سزا وہ ہم کو دے رہے ہیں. یہ احسان فراموشی کی بدترین شکل ہے. ہم نہ ہوتے تو وہ مٹا دیے گئے ہوتے اسپین میں بہرکیف. یہ سب کچھ ہو گیا مگر کچھ بچے زندہ رہ گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. انسان بڑوں کی موت تو برداشت کرتا ہے مگر بچوں کی نہیں. فرڈیننڈ نے حکم دیا کہ بچوں کو میدان میں جمع کیا جائے، ان پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، زندہ بچوں پہ. اور جب سینکڑوں بچوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے تو کتنی ماہوں نے ماتم کیا ہوگا اور کتنی آہیں اٹھی ہوں گی. ملبوں کے ڈھیر سے کتنی کراہیں بلند ہوئی ہوں گی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس دور کے رائٹرز نے مرثیے لکھے لیکن لوگ بھول گئے. کوئی ہے جو اس عالمیہ کو یاد کرے اور سیلیبریٹ کرے اور منائے ہر سال زوال اسپین کا عالمیہ؟ ایک طاغوتی قوت کے ظلم کی انتہا کا عالمیہ؟ نہیں. تاریخ کا انتمال زخموں کو پر کر دیتا ہے، لوگ بھول گئے اسے. بغداد کا زوال ہی معلومی تو نہیں تھا. اتنا دردناک زوال تھا کہ دریائے دجلہ میں کئی مہینے تک خون بہتا رہا، اور جب خون کی سرخی ختم ہوئی تو کتابوں کی سیاہی بہتی رہی. سعدی نے مرثیہ لکھا تھا اس زمانے میں، آسماں را حق ببد گر خون ببارت بر زمین بر سقوط ملک مستعصم امیر المومنین. آسمان کو چاہیے کہ زمین پہ خون کی بارش کرے مستعصم کے، امیر المومنین کے ملک کے زوال پر. لوگ اسے بھول گئے. ہمارے ملک میں بہت سے دردناک واقعات پیش آئے ہیں، قومی سطح کے بھی، انفرادی سطح کے بھی ہیں. کانپور میں ایک مسجد تعمیر کر رہا تھا مسلمان. یہ انگریزوں کے آخری دور کی بات ہے. وہ روک رہے تھے. انہوں نے کہا ہم گولی چلائیں گے، تو مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعمیر کے لیے لگا دیا کہ بچوں پہ تو رحم کریں گے. مگر 17 راؤنڈ گولی چلائی گئی اور میدان بچوں سے بھر دیا گیا. کتنی کراہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، کیا عالم ہوگا. لیکن کیا یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ اس زمانے میں کسی شاعر نے کہا تھا، تعجب کیا ہے گر بچوں کو سب سے پہلے، تعجب کیا ہے گر بچوں نے سب سے پہلے جانے دی. یہ بچے ہیں، انہیں تو جلد سو جانے کی عادت ہے. تعجب کیا ہے، کتنا سادہ ہے مگر کس دل ہلا دینے والا ہے. شبلی نے لکھا تھا، تعجب کیا ہے
گر بچوں نے سب سے پہلے جانے دی، یہ بچے ہیں انہیں تو جلد سو جانے کی عادت ہے۔ کربلا کے بچوں کی طرح یہ بچے بھی جلد سو گئے تھے، لیکن کیا یاد کیا ہے اس کو لوگوں نے؟ 100 سال سے زیادہ نہیں گزرا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ المیوں سے بھری ہوئی ہے، بلکہ تاریخ دراصل کامیابیوں اور المیوں کے ریکارڈ کا نام ہے۔ جہاں کوئی المیہ ہوتا ہے وہ تاریخ بنتی ہے، اور جہاں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو وہ تاریخ بنتی ہے۔ لیکن یہ نہ المیہ یاد ہیں اور نہ یہ کامیابیاں یاد ہیں دنیا کو، مگر یاد حسین آج بھی کیوں زندہ ہے؟ سوال ہے۔ یہ جواب جو ہوگا دراصل یہ میری پوری گفتگو کا محوری نقطہ ہوگا، اور وہ دعوت بھی ہوگی جو امام حسین نے میدان کربلا سے دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی المیہ حادثہ بن جائے، کسی قوم کی بدعمالی کا نتیجہ ہو یا دو طاقتوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہو، تو وہ لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ کسی نظام کی زندگی کے لیے ہو، تو جب تک نظام زندہ رہتا ہے واقعہ زندہ رہتا ہے، جب تک آئین زندہ رہتا ہے واقعہ زندہ رہتا ہے، اور جب تک وہ قانون زندہ رہتا ہے واقعہ زندہ رہتا ہے۔ حسین کی شہادت حادثہ نہیں تھی بلکہ اسلام کے لیے تھی۔ جب تک اسلام زندہ رہے گا حسین زندہ رہیں گے، ان کی یاد زندہ رہے گی۔ یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کی تھی کہ میں حسین اعظم کی شہادت کو 2 اربوں کی خون کی گرمی کا نتیجہ نہ قرار دوں، جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے، جیسا کہ آج ایک بے باک ظالم پیسے کے بلبوتے پر اور پیٹرول ڈالر کے بلبوتے پر بکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے شہر میں امام حسین کی شہادت ایک نظام کی حیات کے لیے تھی۔ آئیے ایک اور نقطہ نظر دیکھیں، انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تو آپ یہ محسوس کریں گے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کے علاوہ، آپ کے مولا کے علاوہ، سرکار رحمت کے علاوہ، جان رحمت کے علاوہ، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے میرے آقا سے پہلے، وہ ایک محدود زمانے کے لیے آئے تھے۔ مصلحت ازدی یہی تھی، محدود قوم کے لیے آئے تھے، ان کے مخاطب ان کی اپنی اقوام تھی۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی نبی جلوگر ہوتا تو اس کی تعلیمات عوام میں پھیل جاتی، کچھ لوگ ایمان لاتے، اس پر عمل کرتے۔ کوئی کتاب اگر لے کے آئے تو کتاب پر بھی عمل ہوتا۔ لیکن 1 صدی کے اندر within 100 years ہر نبی کی تعلیم کو بدل دیا گیا۔ جناب ابراہیم سے لے کے جناب عیسیٰ تک دیکھیے، بلکہ جناب نوح سے لے کے جناب عیسیٰ تک دیکھیے، آپ کو یہ متفقہ روایت ملے گی کہ کسی بھی پیغمبر کی کتاب، اس کی زندگی، اس کا نظام، اس کا تصور الہ، عقیدہ الوہیت 1 صدی سے زیادہ معاشرے میں زندہ قوت بن کے باقی نہیں رہ سکا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے باقی نہیں رہ سکا کہ اس نظام کو باقی رکھنے کے ان کے پاس کوئی حسین نہیں تھا۔ رسول کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے حسین ہے، اس لیے جب بھی نظام بدلا جائے گا تو حسین ہی کھڑے ہوں گے اور جان دے کے بچائیں گے۔ دراصل شہادت حسین ختم نبوت مصطفیٰ کی ایک بنیادی کڑی ہے۔ قرآن محفوظ کر دیا گیا، سیرت رسول محفوظ کر دی گئی، کردار مصطفیٰ محفوظ کر دیا گیا۔ ملت و حرمت کے ضابطے کے بدلنے کے لیے باضابطہ طاقت اٹھی 1 صدی کے اندر، اور حسین نے سر دے کر کے اسلام کا سر بلند کر دیا۔ عالم یہ ہے کہ جب آفت آتی ہے تو لوگ اپنے ہاتھ سے سر بچایا کرتے ہیں، لیکن وہ کیسی مصیبت تھی کہ سر دے کے ہاتھ بچایا گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حسین اعظم نے ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا ہاتھ؟ بڑی آسانی تھی۔ اگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو کم از کم عراق، حجاز مقدس اور موجودہ سعودی عربیہ کی 3 مملکتیں، احسا، نجد، حجاز اور عراق، ان کی حکومت بھی۔ یزید یہ آفر کر رہا تھا کہ آپ اتنی بڑی حکومت کے حکمراں بن جائیں، مجھ سے بیعت کر لیں۔ بچوں کٹوانا، خیمے کو جلوانا، تڑپتے ہوئے بچوں کی لاشیں خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا، یہ گوارا کر لیا، یہ حکومت نہیں قبول کی۔ جانتے ہو کیوں؟ حسین نے ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ حسین کا ہاتھ تنہا اپنا ہاتھ نہیں تھا۔
اگر حسین اعظم کا ہاتھ تنہا اپنا ہاتھ ہوتا تو بھی نہ دیتے، مگر اس وقت جبکہ رسول پاک نہیں ہیں، خلفائے راشدین نہیں ہیں، مولائے کائنات نہیں ہیں، تو حسین کا ہاتھ رسول پاک کا نمائندہ ہاتھ تھا، اور رسول پاک کا ہاتھ ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو حسین کا ہاتھ اس وقت رسول کا ہاتھ تھا، ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا، عمر فاروق کا ہاتھ تھا، عثمان غنی کا ہاتھ تھا، علی مرتضی کا ہاتھ تھا، حسن مجتبی کا ہاتھ تھا، پوری ملت بیضا کا ہاتھ تھا، آبرو اسلام کا ہاتھ تھا، وقار انسانیت کا ہاتھ تھا۔ حسین اگر اپنا ہاتھ دے دیتے تو اقتدار تو مل جاتا مگر مذہب محفوظ نہیں رہتا، اس لیے انہوں نے سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا۔ اور شاید آپ کو یہ روایت تو یقیناً مرثیوں میں ملی ہوگی اور رونے رلانے والی روایتوں میں ملا ہوگا آپ کو۔ لوگ درس نہیں دیتے ہیں، سبق نہیں دیتے ہیں، اس عظیم علمیہ سے جو پیغام دیا گیا ہے اس کی طرف کم لوگ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد سر نیزے میں بلند کیا گیا اور پھر امام حسین کا ہاتھ تلاش کیا جا رہا تھا تاکہ وہ ہاتھ یزید کے دربار میں پیش کیا جائے اور یزید ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کے کہے کہ حسین زندگی میں تم نے نہیں دیا تھا لیکن اب تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہے۔ فرشتوں نے وہ ہاتھ پہلے ہی غائب کر دیا، سر تو لے جا سکتے ہو مگر حسین کا ہاتھ نہیں جا سکتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعض روایتیں جو آپ نے بارہا سنی ہیں انہیں دوہرا کر کے میں قند مقرر کا مزہ تو نہیں دے سکتا آپ کو، لیکن صرف یہ چاہوں گا کہ ان روایتوں کے اندر جو احساس پوشیدہ ہے اسے تھوڑا سا محسوس کر لیں آپ۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فدا ہو ابی امی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، خطبے کا وقت سب سے افضل وقت ہے، اور پیغمبر اعظم سب سے افضل رسول ہیں۔ سب سے افضل رسول سب سے افضل دن میں سید الایام میں سید الاوقات خطبے کے وقت خطبہ دے رہے ہیں، اور امام حسین چلے آ رہے ہیں پیدل۔ کتنا فاصلہ ہے حجرہ رسول سے اور منبر رسول تک، مگر سرکار کو یہ گوارا نہیں ہوتا، انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، ایسا کیوں کیا تھا میرے آقا نے؟ جب حسین کو آتا ہوا دیکھا ہوگا انہوں نے تو خیال آیا ہوگا یہی دن ہوگا، یہی وقت ہوگا، یہی دن ہوگا، یہی وقت ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، حسین ہوں گے، نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ فاطمہ ہوں گے، اور یہ شہزادہ میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ احساس تھا جس نے پیغمبر اعظم کو حالت خطبہ میں انہیں اپنے سینے سے لگانے پر آمادہ فرمایا۔ سجدے کی حالت سجدہ طویل کر دیا، بارہا آپ نے سنا کیوں کیا تھا؟ صرف محبت کے حوالے سے؟ جی نہیں، یہاں بھی وہی احساس پوشیدہ ہے کہ حسین پیٹھ پر ہیں اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری پیٹھ سے گریں، تو یہ کیسے گوارا کروں گا میں کہ وہ گھوڑے سے گرائے جائیں؟ میں سجدہ کروں گا تو سر اٹھاؤں گا بھی، لیکن حسین سجدہ کرے گا تو ایک ایسا سجدہ ہوگا جو کبھی سر نہ اٹھائے گا۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کی شہادت دراصل یہ کوئی اتفاقی یا حادثاتی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پلانٹ منصوبہ تھا مشیت کا، امت مسلمہ کو صبر، عزم، حوصلہ اور مصائب میں حق کو کامیاب کرنے کی دعوت تھی، جو میدان کربلا سے امام حسین نے دی۔ اور آج تک اگر اسلام اسی جوت و بصالت کے ساتھ مسلمان کام کر رہا ہے تو اس میں فکر حسین ضرور شامل ہے۔ جب بھی کسی یزید نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی تو کبھی احمد بن حنبل اٹھے، کبھی امام اعظم نے قید میں جان دی، کبھی مجدد ثانی نے قید دوبارہ کی، اور کبھی امام حضرت فاضل بریلوی نے ہزاروں تانوں اور تشنوں کے بیچ میں
حق کا کلمہ بلند کیا. یہ حسین کے کردار کا مختلف روپ ہے جو آج تک اور قیامت تک باقی رہے گا. میرے عزیز ساتھیوں، لوگ کہتے ہیں، میں صرف ان سوالوں کا جواب دوں گا جو میں نے ابھی دیا ہے اور مزید، کہ امام حسین اقتدار کے حصول کے لیے گئے تھے تاکہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جوابات بھی موجود ہوں اور حقائق بھی موجود ہوں. حسین حصول اقتدار کے لیے گئے تھے، اور جو باغی ہوتا ہے اس کو سزا دی ہی جاتی ہے. آج خارجیوں کا ایک بہت بڑا گروہ یہ کہہ رہا ہے، پہلے زبان نہیں تھی ان کے منہ میں، اب پیٹرو ڈالر نے زبان دے دی ہے، وہاں سے آواز بلند ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے. مگر ہر طاقت کی زبان کٹ گئی ہے اور یہ بھی ضرور کٹ جائے گی. ہم بھی حالات کا انتظار کر رہے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں. دنیا میں جتنے بھی مذاہب کسی قوت کے سہارے اٹھے ہیں، باطل مذاہب، وہ فنا ہو گئے. آپ ماضی میں عباسی دور کو دیکھیے، اس کے بعد کے ادوار کو دیکھیے، فاطمین کے دور کو دیکھیے، مغلوں کے دور کو دیکھیے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بادشاہوں کے زیر سایہ باطل فرقے پروان چڑھتے رہے. جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، خلق قرآن کے قائلین ہیں اور دوسرے فرقے ہیں. عباسی بادشاہوں کے زیر اثر پروان چڑھتے رہے، اور عالم یہ تھا کہ حسینی کردار رکھنے والے ائمہ اپنی ننگی پیٹھ پر کھوڑے کھاتے رہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ننگی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جا رہے تھے، پیٹھ زخمی ہو جاتی، مگر کہتے کہ میں نے عباسی بادشاہ کو معاف کر دیا. ہر کوڑے پہ کہتے معاف کر دیا میں نے، ہر کوڑے پہ کہتے معاف کر دیا. لوگوں کا حضور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور آپ معاف کرتے رہے. کہا ہاں، حضرت عباس کے خاندان کا تھا، حضور کے چچا کا. میں نہیں چاہتا قیامت میں وہ میرے مد مقابل میں مدعی بن جاؤں، مدعا علیہ ہو، اسے سزا ملے. اس احترام کے ساتھ انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا. عباسی بادشاہ موت سے ہمکنار ہو گیا، امام آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. یہ حسینی کردار ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا. مجدد ثانی کو دیکھیے، اکبر کا باطل دین الہی طاقت کے ذریعے پھیل رہا تھا. دور اکبری سے لے کے دور جہانگیری تک بادشاہوں کو سجدہ کیا جا رہا تھا، شرکیہ مراسم کو معاشرے میں عام کیا جا رہا تھا، قشقے لگائے جا رہے تھے، مختلف مذاہب کا ایک ملغوبہ تیار کیا گیا تھا، روافض پھیل رہے تھے نور جہاں کی بنیاد پر. ایسے دور میں حضرت مجدد نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے جہاد فرمایا، جیل میں ڈال دیا گیا. جیلیں بڑی مشقتیں اٹھائیں، یہ بھی ممکن تھا نکال کے قتل کر دیا جاتا ان کو. بادشاہ نے سمجھا تھا کہ شاید یہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. ابو الفضل فیضی ٹوڈرمل کے ماننے والوں نے یہ ذہن دے دیا تھا کہ یہ بہت طاقتور ہو رہا ہے مولوی، ہو سکتا ہے کہ یہ باغی بن جائے تو تمہارے اقتدار کو خاتمہ ہو جائے، اسے جیل میں ڈالو. جیل میں ڈال دیا گیا. ایک دفعہ جہانگیر کا سپہ سالار ناراض ہوا، وہ قید خانے میں گیا اور کہا کہ حضور اگر آپ کہیں تو جہانگیر کا سر لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں، اس کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دوں. تو کہا نہیں، ایسا کبھی نہ کرنا. میں مملکت اسلامیہ کا خیر خواہ ہوں، میں اسلام کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان مراسم اور معمولات کا مخالف ہوں جو دربار میں پھیلے ہوئے ہیں. میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، حصول اقتدار میرا مقصد نہیں ہے. یہ بات بعد میں جہانگیر کو ملی تو جا کے قدم چوم لیے اس نے، اور تمام فتنوں کا ایک ساتھ خاتمہ کر دیا اس نے. اور پھر اس کے بعد جو فکر پیدا ہوئی ہے وہ فکر حضرت مجدد ثانی تھی. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے پرورش کیا، جس کو خبردار گردن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. یہ فکر حسینی تو تھی نا. امام حسین یعنی جہانگیر مجدد چاہے تو جہاں حاصل کر لیتے، لیکن اقتدار کو ٹھوکر مارا اور دین کی بقا کے لیے جیل بھی برداشت کی اور زحمتیں بھی برداشت کی اور قربانیاں بھی دی انہوں نے. دین باقی ہے. اکبر بھی فنا ہو گیا اور جہانگیر بھی. کوئی نہیں پوچھتا ہے انہیں. آج بھی مجدد کی بارگاہ میں لاکھوں افراد سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں جو فتنے درباروں میں پڑتے ہیں
وہ فتنے بیک وقت موت سے ہمکنار ہوتے ہیں. موت ان کا مقدر بن جاتی ہے، اس لیے کہ بادشاہ خوشامد کیا چاہتا اور حق کبھی خوشامد نہیں کرتا. حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، اس لیے بادشاہوں کی طبیعت سے مناسبت نہیں ہوتی. بادشاہ شریعت کو طبیعت کے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے اور حق شریعت کو باقی رکھنا چاہتا ہے. یزید بھی شریعت کو طبیعت کے قالب میں ڈھالنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا جو میں کہوں وہ ہے، جو حلال کہوں وہ حلال ہے اور جو حرام کہوں وہ حرام ہے. علت و حرمت کی بنیادیں ٹوٹ رہی تھی. اگر آپ دیکھیں تو پورا اسلامی نظام حلت اور حرمت ہی پہ قائم ہے. عقائد سے لے کر کے اور معمولات و معقولات تک ہر جگہ ایک نظام ہے حلت اور حرمت کا، اور یہی بنیادیں مسمار ہو رہی تھی یزید کے ذریعے سے. اس لیے حسین نے یہ اقدام کیا اور آگے بڑھے. حصول اقتدار کے لیے جانے والے اس طرح تو نہیں جاتے جیسے حسین جا رہے تھے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو قوتوں میں تصادم ہوتا ہے تو یہ قوتیں ہمیشہ مسلح ہو کے جاتی ہیں مقابلے پر. جب آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہا تو آپ کے رفقا نے خیرخواہوں نے یہ کہا تھا حسین کوفے کو آپ نے دیکھا ہے، ان لوگوں نے مولائے کائنات سے بغاوت کی ہے، ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ان پر زیادتی کی ہے. آپ دوبارہ وہاں نہ جاؤ، اور اگر جانا ہی ہے تو پہلے کعبہ کی دیواروں کے نیچے امت مسلمہ کو آواز دیں اور جب ایک منظم فوج تیار ہو جائے تب جائیں. حسین اعظم نے یہ قبول نہیں کیا. اگر میں ایسا کروں گا تو ممکن ہے کہ عراق جانے سے پہلے ہی کعبہ پہ حملہ ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ اس حرم محترم میں انسانوں کا خون بہے. مجھے اس حرم کی حفاظت کے لیے بھی جانا ہے. پھر آپ جاتے کس کے ساتھ ہیں؟ کچھ ساتھی ہیں، کچھ بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، شریک زندگی ہیں، بہن ہیں. یہ فوج تھی. کیا اسی کا نام فوج ہوتا ہے؟ کیا ہی اقتدار کی جنگ تھی جو حسین لڑنے کے لیے گئے تھے؟ ان ظالموں کی زبان میں یہ بات کس نے ڈال دی کہ وہ اقتدار کے لیے گئے تھے؟ اتنا بھی ہوش نہیں ہے انہیں. اگر دونوں طرف کا منظر دیکھ لیتے تو بھی اندازہ ہو جاتا کہ اقتدار کا طریقہ یہ نہیں ہوتا حضور اقتدار کا. عزیزان ملت اسلامیہ، لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا کہ قربانی کسے دینی ہے، اور جن کو قربانی دینی تھی انہی کو لے کے مذبح کربلا میں جا رہے تھے. وہ لوگ کے کل راحت دل راحت جاں تھے، وہ لوگ ہی تپتی ہوئی راہوں پہ رواں تھے. صرف ان کو لے گئے جن کی قربانی مقدر تھی. یہ بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی جب میں بتانا شروع کروں گا کہ روایات کی روشنی میں بعض صحابہ ازواج مطہرات میں بعض یہ جانتے تھے کہ واقعہ پیش آنے والا ہے، اور خود رسول پاک بھی جانتے تھے. ان کی تربیت ہی اس لیے ہو رہی تھی تاکہ اللہ کے رسول کے دین کے لیے قربانی دیں. عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں بہت مجبور اور پیکر شہید کیے گئے. میں اسے بھی نہیں مانتا. اختیاری مجبوری اور ہوتی ہے اور اضطرار اور ہوتا ہے. صبر اس وقت کیا جائے جب جواب دیا جا سکتا ہو تو وہ صبر بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا عظیم ہوتا ہے. حسین اعظم کہیں مجبور نہیں تھے. اگر وہ چاہتے تو ٹھوکر لگاتے اور زمزم کی طرح سے نہر فرات ان کے قدموں کے نیچے سے پیدا ہوتا. اگر صدیوں کے بعد ان کا ایک بیٹا پیالے میں انگلی لا کر ڈال کے آنا ساگر سمیٹ سکتا ہے تو وہ چاہتے تو پورا آنا ساگر ان کے خیمے میں آ جاتا، پورا نہر فرات. لیکن اگر ایسا ہوتا تو اولیاء کرام کے باب کرامات میں جانے اولیاء کی ایک کرامت کا اور اضافہ ہو جاتا. دنیا میں کرامتوں کے حوالے سے جانا جاتا، عظیمتوں کے حوالے سے تو نہیں جانا جاتا. حسین صبر کی تعریف تو نہ ملتی، قربانی دینے کا حوصلہ تو نہ ملتا، جان دینے کی صلاحیت تو نہ ملتی، دین پر مر مٹنے کا وہ جذبہ تو نہیں ملتا جو حسین نے میدان کربلا سے ہم کو بھی دیا اور آپ کو بھی دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے انہوں نے قربانی دی.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ حسین تو ناکام ہو گئے تھے. ناکامی وجود کی بقا کا نام نہیں ہے، ناکامی مقصد کے مٹ جانے کا نام ہے. جاویدہ پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی. کبھی جان دینا زندگی ہے اور کبھی جان بچا لینا زندگی ہے. دونوں زندگیاں ہیں، مگر جان بچائی جاتی ہے تو فرد بچتا ہے، اور جان دی جاتی ہے تو قوم بچتی ہے اور معاشرہ بچتا ہے. شہدائے کرام کی تاریخ سے بھری ہوئی ہے کہ جان دی جاتی ہے اور پھر جان دینے والا شہید مرتا نہیں. قرآن کی شہادت تو اپنے مقام پر ہے، مگر تاریخ کے حوالے اور حوادث کے حوالے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ جب بھی کوئی خون مظلوم کی حیثیت سے بہتا ہے تو اس کی خاص جہان تازہ پیدا ہوتا ہے، ایک انقلاب تازہ نمودار ہوتا ہے، ایک نیا انقلاب کروٹ لیتا ہے، ایک نئی تاریخ بنتی ہے، ایک نئی قوم جنم لیتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے امام حسین کی یہ شہادت دراصل قوم کی زندگی کے لیے تھی، قوم کی حیات کے لیے تھی، اسلام کے نظام کے بقا کے لیے تھی. میں کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں نہ مبالغے سے کام لوں گا، نہ کوئی غیر حقیقی روایت کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ میں یہ بتا سکوں گا کہ بغیر تزئین کاری کے بھی ہم حسین کے پیغام سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور حاصل بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ذہن کی زندگی اور جمود توڑنے کی ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو. اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین اعظم میدان کربلا میں حصول اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے. ایک بات اور کہی جاتی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ جناب فاطمہ جانتی تھی کہ یہ واقعہ پیش آئے گا. میرے آقا نے گلوے حسین پہ بوسہ دے کے یہ بتایا تھا کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، تو دعا کیوں نہیں فرما دی؟ بلا شبہ وہ دعا کرتے تو بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی. جن کی نگاہیں اڑ جانے کے بعد قبلہ بدل جاتا ہو، ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تو کربلا کا نقشہ نہ بدل جاتا. لیکن اس کے ذریعے سے بھی وہ درس ہمیں ملتا جو درس حسین دینا چاہتے تھے. میرے آقا نے بدر و حنین اور خیبر و خندق میں کیوں نہیں دعا کی؟ یعنی بجائے بدر میں اترنے کے 14 صحابہ کی جان پیش کرنے کے بطور نذر، احد میں دردناک مرحلوں سے گزرنے کے بجائے حنین اور خیبر و خندق میں انتہائی قربانیاں دینے کے بجائے بڑا آسان تھا کہ کعبہ کے نیچے دعا کرتے اور غلبہ ہو جاتا. لیکن میرے آقا یہ درس دینا چاہتے تھے کہ دعا اس وقت کرو جب تم اپنا پورا نظام عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کر دو. بستر پہ سونے والی دعائیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر چلانے والی دعائیں، اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائے، یہ زنانہ دعائیں نہ تمہیں بچا سکیں گی نہ تمہاری قوم کو بچا سکیں گے. یہ نامردوں کی دعائیں جو تم کر رہے ہو نا، میں واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہ پیش کرو، کردار نہ پیش کرو، جوہد مسلسل نہ پیش کرو، صحیح فہم نہ پیش کرو. اگر دعا ہی سب کچھ ہوتی تو میرے آقا کعبہ کی دیواروں کی یہ دعا کرتے اور کفر کا نظام پلٹ جاتا. پتھر کیوں کھاتے؟ روز ہدایت کے پھول لے کے جاتے تھے اور زخموں کی بہار کھلا کر کے آتے تھے، پھر بھی دعائے رحمت کرتے تھے، دعائے عذاب نہیں کرتے تھے. اس لیے جانتے ہیں کہ آج پتھر مارنے والے کل میرے نظام کو لے کے آگے بڑھیں گے اور پوری دنیا میں پھیلائیں گے. پتھر کھا کے نظام کو بچایا ہے انہوں نے، آئین کو استحکام بخشا ہے میرے آقا نے. یہ سنت تھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی. بدر و حنین اور خیبر و خندق اسی ہاں دعا کی ہے آپ نے. جانتے ہو کب؟ جب 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے میدان بدر میں اترے ہیں، اور وہ رات جو کربلا کی 10ویں محرم کی اترے ہیں میدان بدر میں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ 313 نہتھے مجاہدین جو میری کل متاع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو جرأت رندانہ تو جرأت پیغمبران دیکھیے، ابدیت کی جرأت تو دیکھیے، خدا کے قرب کا مقام تو دیکھیے. کہتے ہیں لن توبہ ہوگا تو معبود تیری کبھی بات نہیں ہوگی.
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد جیسے کروڑوں پیدا ہو سکتے ہیں، اس جملے پر غور تو کریں. وہ ایک محمد ہیں جو آخری محمد ہیں، بے مثال محمد ہیں، ممتنع النظیر محمد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مولا اگر یہ ختم ہو گئے تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی. یہ دعا آپ نے کی ہے، مگر پوری متاع عمل پیش کرنے کے بعد دعا ضرور کرو، مگر پہلے عمل کرو. پہلے جوہد مسلسل سے کام لو، صحیح فہم سے کام لو، استحکام قوم کے لیے آگے بڑھو، اس کے بعد دعا کرو، اللہ ضرور سنے گا. مگر یہ نامردوں کی اور زنانہ دعائیں جو بستر میں بیٹھ کے کرتے ہو، یہ کبھی سنی نہیں جائیں گی. حرام کھا کے دعا کرتے ہو، ناجائز کھا کے دعا کرتے ہو، برائیاں کر کے دعا کرتے ہو، برائیوں کا ساتھ دے کے دعا کرتے ہو، ظلم کی حمایت کر کے دعا کرتے ہو، اور پھر سمجھتے ہو دعا قبول ہو جائے گی. میرے آقا حضور سید عالم نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ یاد رکھو، ایک زمانے تربیت ہوتا ہے، تعلیم ہوتا ہے، ایک زمانے امتحان ہوتا ہے. یہاں بہت سے ہماری اسٹوڈنٹ بچے بیٹھے ہوں گے، خدا انہیں بہت کامیاب کرے. جس فیلڈ میں بھی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں نمایاں مقام حاصل ہو. آج بزرگان ملت بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء امت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آمین کہیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے تمام بچوں کو بہترین تعلیم دنیا بھی عطا فرمائے اور اچھا مومن بنائے. اس کے لیے بچوں کو محنت کرنے کی صرف دعا کافی نہیں ہوگی. تو تعلیم کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ امتحان سے بالکل الگ ہوتا ہے. آپ سال بھر تعلیم حاصل کرتے ہیں، استاد شفقتیں پیش کرتا ہے، تمام طریقے بتاتا ہے، کامیابی کے امکانات واضح کرتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، گائیڈنس فراہم کرتا ہے. لیکن امتحان حال میں جب آپ جا رہے ہوں تو استاد صرف یہ کہے خدا تمہیں کامیاب کرے. یہی کہے گا نا استاد. اگر وہ گائیڈ بھی مقرر کر دیا جائے، نگراں بھی امتحان کا، تو آپ اس سے سوال پوچھ کے نہیں رہ سکتے. تماشا مارے گا وہ آپ کو، میری تعلیم کی توہین کر رہے ہو، میرے اسٹوڈنٹ ہو، مجھے ذلیل تو مت کرو، تم کو اس لیے نہیں تیار کیا تھا میں نے تم امتحان حال میں مجھے سوال کرو. حسین کاندھے بٹھا لے گئے ہیں، یہ تعلیم ہے. گلے آگے سے بوسہ دی گیا، تعلیم ہے. آغوش فاطمہ پروان چڑھی، یہ تعلیم ہے. میرے بیٹے حسین کو نہ مارو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تعلیم ہے. حالت نماز میں سجدہ طویل کیا گیا، تعلیم ہے. سینے سے لگائی، یہ تعلیم ہے. اور کربلا کا میدان امتحان تھا حسین کے لیے. یہ ضرور ہوا ہے کہ خان میں رسول نے کہا ہے اللہم آت الحسین صبر وجہ، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، اجر عطا فرما. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حسین سے مصیبت ٹال دے. حسین کو تم مثال بننا تھا، ہر دور کے لیے بننا تھا، ہر عصر کے لیے بننا تھا، ہر زمانے کے لیے. ایک سوال اور کیا جاتا ہے، تم لوگ یہ کہتے ہو کربلا بدر و حنین اور خیبر و خندق کی کڑی ہے، تو بدر و حنین اور خیبر و خندق میں تو کامیابی ہوئی تھی، یہاں تو ناکامی ہوئی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اسلام کی تاریخ میں صرف کامیابیاں ہوتی، صرف کامیابیاں، کوئی ناکامی نہ ہوتی، تو تاریخ میں ایک مرتبہ بھی کوئی ناکام ہوتی قوم تو پھر دوبارہ نہیں بڑھ سکتی تھی. لیکن کامیابیوں کے ساتھ حسین کی مادی ناکامی اس لیے شامل کر دی گئی کہ حسین ناکام ہو کے بھی کامیاب ہیں، اور اگر کبھی امت مسلمہ ناکام بھی ہو تو مایوس رہو، کامیابی کے لیے آگے بڑھے. حسین اعظم کا مقصد کیا تھا، کبھی آپ نے سوچا؟ مقصد دراصل خلافت علی منہاج النبوت کی روایات کو آگے بڑھانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی بقا، دین کی حدود کو قائم کرنا تھا. اس لیے آپ نے یہ قربانی دی. امام حسین شہید ہو گئے، لیکن کامیاب اس لیے ہوئے کہ جس وقت حسین اعظم کا پہلا قطرہ خون قدرت کی امانت بن کے زمین کربلا میں ودیعت ہوا، تو دنیا نے یہ محسوس کیا کہ جو آل رسول کا نہ ہو سکے وہ قانون رسول کا کیا ہو سکے گا. یہی وہ احساس تھا کہ جس نے یزید پہ لعنتوں کا دروازہ کھولا، اور حسین کی عظمتوں کا چرچا ہمیشہ ہو رہا ہے. یزید سے پہلے کوئی یزید رہا ہو یا نہ رہا ہو، یزید سے پہلے ممکن ہے کوئی یزید نہ رہا ہو، لیکن اس کے بعد کسی ماں نے یہ جرأت نہیں کی کہ اپنے بیٹے کا نام صرف یزید رکھے. مگر حسین سے پہلے کوئی حسین ہو یا نہ ہو، حسین کے بعد آج بھی ہزاروں حسین اپنے ناموں کے حوالے زندہ شناخت بن گئے ہیں، ہمارے پہچان بن گئی، بن گئے ہیں ہمارے. حسین، احمد حسین، محمد حسین،
غلام حسین، دلدار حسین. اس محفل میں کتنے حسین ہوں گے؟ حسین زندہ ہیں ہماری محفلوں میں، حسین زندہ ہیں ہماری روایات میں، حسین زندہ ہیں ہمارے کردار میں، حسین زندہ ہیں ہمارے عزم میں، حسین زندہ ہیں ہمارے حوصلے میں، حسین زندہ ہیں ہماری جرأت میں، حسین زندہ ہیں جذبہ جہاد میں، حسین زندہ ہیں مارکہ رزم و بزم میں، حسین زندہ ہیں حق کی آواز میں، حسین زندہ ہیں صداقتوں کے حوالے سے، حسین زندہ ہیں ظلم کے مقابلے میں، حسین زندہ ہیں ہماری نمازوں میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حسین زندہ ہیں آل محمد کی حیثیت سے. حسین زندہ ہیں. کیا یہ عظیم زندگی نہیں ہے جو امام حسین کو اللہ نے عطا فرمائی؟ عزیز ساتھیوں، اب آئیے چند لمحات میدان کربلا سے، چند گوشے. امر سعد نے ماحول غلط ہو تو بڑے کا بیٹا بھی برا بن جاتا ہے. سعد بن وقاص کا بیٹا، فاتح مصر کا بیٹا، وہ عظیم باپ کہ جنہوں نے اپنی عظمتوں کے پرچم گاڑے تھے. جب اقتدار کی ہوس پیدا ہوتی ہے، یزید کو صحبت میسر آتی ہے برائیوں کی بنیاد پر، تو وہ قاتل حسین بن جاتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں، آپ اپنے بچوں کو بروں سے بچاتے نہیں، بری صحبتوں سے نہیں بچاتے ہیں، برے ماحول سے نہیں بچاتے ہیں. اگر برا ماحول نوح کے بیٹے کو باغی بنا سکتا ہے، سعد بن وقاص کے بیٹے کو حسین کا قاتل بنا سکتا ہے، تو آپ کا بچہ آپ کے دین کا بھی قاتل بن سکتا ہے. بچائیے اپنے بچوں کو بروں سے، ملحدوں سے، بدعقیدہ افراد سے، بچائیے انہیں شرابیوں سے، زانیوں سے، بدکرداروں سے. ایمان ان کی گھٹی میں پلا دیجیے تاکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بغاوت کے راستے پہ چلتے ہوئے نظر نہ آئے. امام حسین کئی روز گزار چکے ہیں پیاس کی شدت وغیرہ کے بارے میں. 10ویں محرم الحرام کی شب ہے، یعنی 9 کا دن گزر چکا ہے. بہت مغربی امر سعد کا نمائندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین یا تو بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ جانتا تھی یہ جنگ کے لیے تو آئے ہی نہیں، وہ اتنی آسانی سے چیلنج تو نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا. اس کل پہ بھی بہت بے کل ہوئے ہیں لوگ. بعض مورخین نے کہا کہ امام حسین دراصل ایک رات اس لیے مانگ رہے تھے تاکہ وہ اپنے احباب سے مشورہ کر کے بیعت کر لیں. کہیں کوئی جملہ، کہیں کوئی فکر، کہیں کوئی اشارہ اس پر نہیں ملتا کہ حسین ایک رات اس لیے مانگی ہو. واللہ حسین تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مشورے کے بعد بھی یزید کے ہاتھ بیعت کریں. اگر ایسا ہوتا تو مدینے سے کیوں چلتے؟ قبر رسول کو اور اپنی مقدس ماں کی بارگاہ کو کیوں چھوڑتے؟ وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں کیوں چھوڑتے؟ وہ وہیں مشورہ کر لیتے. ایسا کوئی بھی لمحہ نہیں آیا ان کی زندگی میں. ایک رات انہوں نے اس لیے مانگی تھی کہ ان کی زندگی کی آخری رات تھی. انہیں معلوم تھا کہ آج کے بعد حسین پہ کوئی اور سورج طلوع نہیں ہو، کوئی اور سورج غروب نہیں ہوگا. کل سورج طلوع ہوگا، وہ آخری سورج ہوگا. انہیں معلوم تھا کہ اہل بیت کے بیشتر افراد خاندان کے جو یہاں آئے ہیں خاک کربلا کی زینت بن جائیں گے. اس لیے وہ ایک رات اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے مانگ رہے تھے. کچھ اور باتیں بھی کرنی تھی. یاد رکھیے وہ سجدہ جو موت و حیات کی سرحد پہ کیا جاتا ہے وہ سجدہ بڑا حسین ہوتا ہے. اس لیے کہ غائب کی منزلوں سے سجدہ کرنا وہ اور ہے، اور جہاں حاضری کا یقین ہو کہ مشہود حقیقی سامنے ہے اور سجدہ ہو رہا ہے، مشہود حقیقی جلوہ گر ہے اور سجدہ ہو رہا ہے، تو وہ سجدہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. حسین ایک ایسا ہی سجدہ کرنا چاہتے تھے پورے قافلے کے ساتھ. انہیں پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ کی بے قرار راتیں یاد تھیں. جناب فاطمہ کے سجدے یاد تھے کہ پوری رات سجدہ کرنے کے بعد کہتی ہیں اے اللہ اپنی بندی فاطمہ کو ایک رات ایسی دے دے کہ تیرا جی بھر کے سجدہ کر لے. وہ ایک رات ایسی مانگ رہے تھے جو اتنی طویل ہو جائے کہ صبح قیامت تک دراز ہو جائے، وہ سجدہ ناقابل فراموش بن جائے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتے تھے.
ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ ایک سجدہ طاعت اور عبادت کے لیے مانگ رہے تھے اور کچھ اور باتیں تھیں. شام ڈھل چکی ہے، مغرب کی نماز ادا کی جا چکی ہے. آپ نے اہل قافلہ کو بلایا اور کہا کہ میرے ساتھیوں، میرے رفقا، میرے جانثاروں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں تم سے بڑا ہی ناقابل برداشت مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے تمہاری زندگی بھی عزیز ہے. یزید کو سر چاہیے تو میرا، یزید کو ہاتھ چاہیے تو میرا. اگر تم چلے جاؤ تو تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرا ہاتھ کافی ہے جو پوری ملت اسلامیہ کا نمائندہ ہاتھ ہے، رسول پاک کا نمائندہ ہاتھ ہے. میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ سر دے سکتا ہوں مگر ہاتھ نہیں. لیکن تم چلے جاؤ. ایک کوہرام سا بپا ہو گیا خیمے میں. حسین، آپ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کیا امید شفاعت لے کے آپ کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ حضور یہ تو نہ کیجیے آپ. ہم جناب موسیٰ کی قوم نہیں کہ پیغمبر سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب خدا جنگ کرے، ہم یہاں کھڑے رہیں گے. ہم محمد عربی کی امت ہیں جن کے دیوانوں نے ہمیشہ اپنے مشن پر جان دی ہے. آپ ایک مشن لے کر کے آئے ہیں، یہ تنہا آپ کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. آپ کے خون کی سرخی اور قیامت تک گلستان اسلام کے ہر پھول میں ہوگی تو اس میں ہماری بھی سرخی شامل ہوگی. ہمیں شہید ہو جانے دیجئے. قافلے کا یہ جواب سننے کے بعد امام حسین اپنی شریک زندگی کو بلاتے ہیں، جناب شہربانو کو، زین العابدین کی ماں کو، اس عظیم ماں کو کہ جس کے ساتھ ساتھ سلسلہ سیادت آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. شہربانو، عربوں نے تمہاری قدر نہیں کی ہے. تم ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن جب سے تم ہماری سرزمین پہ تم نے قدم رکھا ہے مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. لیکن آج کے بعد جو دن طلوع ہونے والا ہے شہربانو اسے برداشت نہ کر سکو گی. اپنے بچوں کے جسم کے ٹکڑے، ان کے گلوں میں پیوند، تیر، ان کی اٹھتی ہوئی لاشیں. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ تم یقیناً ہی جاؤ گی. اگر میں یہ کہوں جان بچانا چاہتی ہو، لیکن میں یہ کہوں کہ نسل مصطفیٰ کو بچانا ہے تو چلی جاؤ اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے بچوں کو لے کے ایران چلی جاؤ. تم کو بھی نہیں روکا جائے گا، بلکہ یہ خوش ہوں گے کہ حسین مزید تنہا ہو گئے ہیں، ساتھی بھی چلے، گھر بھی چلا گیا. جاؤ. طرف اٹھی ہیں جناب شہربانو اور فرماتی ہیں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ عربوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں ایک کافر بادشاہ کی بیٹی تھی، عربوں نے مجھے دین کے تاجدار کی بیٹی بنا دیا ہے. اس سے بڑا انعام میرے لیے اور کیا ہوگا اس سرزمین پر؟ میں ایک ایسی ماں کی بیٹی تھی وہ جو آتش پرست تھی، لیکن اب ایک ایسی ماں کی بیٹی جو خاتون جنت ہیں. یہ وہ بڑا انعام ہے جو مجھے آپ کے قدموں میں آنے سے ملا ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی شکوہ نہیں کر سکتی کہ آپ کے صدر میں مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے. تاریخ نفاس کو محفوظ رکھتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے چلی جاؤں. میرے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ پیارے نہیں ہیں. پہلے یہ قربان ہوں گے، اس کے بعد فاطمہ کے لال پہ آنچ آئے گی. یہ صداقت ہے تاریخ کی جو محفوظ ہے. ان میں نہ جذباتیت ہے، نہ صنعت الفاظ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ کہا جائے کہ یہ روایات کمزور ہیں. تاریخ کی روایات ہیں. شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ جناب شہربانو عقد امام حسین میں آئی ہیں تو نکاح جناب عمر فاروق نے پڑھایا تھا. کاش جناب عمر سے اختلاف رکھنے والی دنیا اس احسان کو مان سکتی، اس کو محسوس کر سکتی، جان سکتی. انہوں نے یہی کہا تھا جب وہ ایران سے لائی گئی تو یہ کہا تھا جناب عمر نے کہ میں ایران کی شہزادی کو اسلام کے شہزادے سے وابستہ کر رہا ہوں، اور نکاح خود پڑھایا تھا انہوں نے. آج سادات کی پوری قوم پر جناب عمر کا احسان عظیم ہے.
اس احسان کے نیچے گردن جھکی ہوتی تو شاید کبھی کچھ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ملتی ان کو. بہرکیف انقلابات ہیں زمانے کے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امام حسین خاموش ہیں. ایک ایسی رات آئی جو صرف عبادت کی رات ہے, طاعت کی رات ہے. رات بھر امام حسین اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہے. کبھی آپ نے لفظ شہید کے اوپر غور کیا یا نہیں کیا؟ شہید اپنے مصدر کے مختلف مفاہیم کے اعتبار سے کئی معنی رکھتا ہے. شہید کے معنی حاضر کے بھی ہیں, گواہ کے بھی ہیں, موجود کے بھی ہیں. شہید کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ قتیل کہتے, مقتول کہتے. لفظ شہید کی اصطلاح شریعت اسلامیہ مستقل کیوں استعمال کی گئی ہے؟ ہم اپنے رب کی گواہی دیتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. گواہی دیتے ہیں نا آپ. کیوں دیتے ہیں آپ گواہی؟ کیا آپ نے پوری کائنات کو دیکھا ہے؟ اس پوری کائنات کے ہر ذرے کا مطالعہ کیا ہے آپ نے؟ ایک چھوٹے سے سیارے پر جو اٹھا کے کسی کہکشاں کے کسی سیارے میں اٹھا کے رکھی جا سکتی ہے زمین, اس پہ آپ بستے ہیں. بہت چھوٹی دنیا ہے انسانوں کی, اور دعویٰ یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی معبود نہیں. اور حق ہے یہ دعویٰ, سچا ہے یہ دعویٰ. واللہ اس سے بڑی صداقت نہ کائنات میں ہے نہ ہوگی. جب آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ نے پوری کائنات کا احاطہ تو فردن فردن آپ کی گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ ایک دیکھنے والے کو کہا مان لیا ہے, اس طرح سے یوں تجھ کو خدا مان لیا ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے, مگر ہماری شہادت براہ راست نہیں ہے, شہادت الگ شہادت ہے. نبی نے گواہی دی ہے اور ہم ان کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں تو غیر حاضر ہو کر کے, نہ دیکھ کر کے, مگر شہید کا پہلا قطرہ خون گرتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں تو زبان سے دیتے ہیں, اور شہید کٹی ہوئی گردن سے گواہی دیتا ہے. اس لیے گواہ بھی ہے تو شہید ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, مگر لذت حضوری کہاں؟ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, مگر حقیقت منتظر کی لامتناہی جلووں کی وسعتیں لباس مجاز کی پہنائیوں میں کیسے آ سکتی ہیں؟ تمنا تو کر سکتا ہے آدمی, لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے. مگر شہید کا یہ عالم ہے کہ وہ سر دیتا ہے اور خدا کے جلووں کا مشاہدہ کر لیتا ہے. اس لیے دیکھنے والا بھی وہی ہے اور گواہ بھی وہی ہے. ہماری حاضری غیب کے پردوں سے ہوتی ہے اور وہ جان دیتا ہے تو خدا کی بارگاہ براہ راست حاضر. تو شہید بھی وہی ہے, گواہ بھی وہی ہے, حاضر بھی وہی ہے, مشاہدہ کرنے والا بھی وہی ہے. بس وہ ایک لذت سجدہ تھی جو حسین کو اس بات پہ آمادہ کر رہی تھی کہ وہ ایک رات اور گزاریں. پوری رات اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور طاعت میں گزری ہے, صبر و استقلال کی دعا کے لیے. یہ ایک لفظ بھی نہیں ملتا تاریخ حسین نے کہا اللہ یہ مصیبت ٹال دے, اللہ یزید کو راستے سے ہٹا دے, اللہ ان کافروں پہ قہر ٹوٹ پڑے. ایسی کوئی دعا آپ کو نہیں ملے گی. سرکار نے بھی دعا کی اللہ معاذ الحسین صبر و اجرا. جناب فاطمہ کی دعا بھی ہے, اور خود بھی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے صبر عطا فرما, استقامت عطا فرما, میرے پیروں میں لغزش نہ آنے پائے, میں اپنے بچوں کی لاشیں بھی دیکھوں اور پھر بھی صبر کرتا رہوں. یہ دعا پوری رات جاری ہے, صبر و استقامت کی دعا. اب آئیے میں قرآن پاک کے فیصلے کو آپ کے سامنے پیش کروں. جو سورۃ طیبہ میں پڑھی تھی نا, بظاہر irrelevant نظر آتی ہے, غیر متعلق نظر آتی ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے. دولت ہے تو گھاٹے میں ہے, سرمایہ ہے تو گھاٹے میں ہے, اقتدار ہے تو گھاٹے میں ہے, فوج ہے تو گھاٹے میں ہے, کامیابی مادی ہے تو بھی گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے, نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کی. زینب تم صبر کرنا, شہبانو تم صبر کرنا, قاسم تم صبر کرنا, اکبر تم صبر کرنا. یہاں ایمان بھی ہے, عمل صالح بھی ہے, حق و صبر کی وصیت بھی ہے. سورت بتا رہی ہے حسین کامیاب ہے اور یزید ناکام ہے. میرے عزیز ساتھیوں,
میں کبھی یہ جرت نہیں کر پاتا کہ عاشورہ محرم الحرام کے دردناک واقعات کو پیش کر سکوں. میں خود سرتاپا گریہ بن جاتا ہوں، اس لیے میں کسی اور وقت کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہوں. آج میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ امام حسین نے یہ عظیم قربانی کیوں دی تھی اور آپ اس قربانی کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ روایات کے مطابق یزید کے ہاتھ میں کیوں نہیں بیعت کی تھی؟ اس لیے کہ وہ شراب پیتا تھا نا، وہ ناچ و رنگ میں مصروف تھا، وہ حلت و حرمت کے ضابطوں کو تبدیل کرنا چاہتا تھا. یہی باتیں ہیں نا. تو اب اگر مسلمانوں میں کوئی شرابی ہے تو بتاؤ وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ کوئی بے نمازی ہے وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ کوئی ناچ اور رنگ کا دیکھنے والا ہے تو حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ کوئی حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ اے حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں، قسم کھاؤ کہ ہم حسینی بنیں گے، یزیدی نہیں بنیں گے. اس کے لیے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی. حسین نے بچوں کی لاشیں دے کے نماز پڑھی ہے، زینب نے بچوں کی لاشیں دے کے نماز پڑھی ہے. تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، برائیوں سے بچنا ہوگا، حلال کا اہتمام کرنا ہوگا، حرام سے پرہیز کرنا ہوگا، ناچ رنگ اور دنیا کی تمام برائیوں سے پرہیز کرنا ہوگا، شراب اور ہر نشے سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا. اگر تم ایسا کرو گے تمہیں حسین کی جنت ملے گی. السلام علیکم.